صاحب سے ملاقات ہوگی، ان سے مزید ڈائریکشن لیں گے تو ان کے آگے اس کے بعد تیسری ملاقات انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ اب تک ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں آئی ہے کہ کل کی کوئی میٹنگ خان صاحب کے ساتھ شیڈول ہے۔ اسی طرح تعطل کے شکار نہیں ہونے چاہیے مذاکرات کسی ڈیل کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بس ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، عوام کے لیے کر رہے ہیں۔ خان صاحب پاکستان کی عوام کی آزادی کے لیے جیل میں ہیں، وہ اپنے ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں، عوام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہنا کہ مطالبات ان رائٹنگ ہو یا اورل ہو، اس کی وجہ سے بھی اس میں تعطل کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے، لیکن پہلے بھی واضح کر چکے ہیں یہ کمزوری نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے تحریک شروع کر چکی ہے، چلے گی، اور خان صاحب جس طرح سول ڈس اوبیڈینس کا اناؤنس کر چکے، وہ سول ڈس اوبیڈین کی تحریک آج بھی انٹیکٹ ہے، اور خان صاحب کی پاکستان اوورسیز سے وہی ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے ریمیٹنسز کو لمٹ کرے۔ یہی ہماری گزارشات تھی۔ میں اب عمر صاحب کو کہوں گا کہ وہ کوئی تفصیل دے۔ جی سر، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب، نے خواتین و حضرات تفصیلاً آپ سے پس منظر بیان کیا۔ جو ہماری مذاکراتی کمیٹی ہے، اس کا جو آخری ہمارا دوسرا سیشن ہوا تھا، اس پہ ہم نے حکومت کو دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہماری ان مانیٹرڈ اور انفیٹرڈ، یعنی کہ وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائی جائے جہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوئی مانیٹرنگ اس کمرے میں نہ ہو۔ اس کی بنیادی وجہ خواتین و حضرات یہ ہے کہ جتنا یہ ٹیبل ہے، ہم لوگ 4 یہاں پہ افراد ہیں تو 2 اور لگا لیں تو اتنی چوڑائی کا وہ کمرہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ کیمراز اور آلات فٹ ہوتے ہیں اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ اس ماحول میں نہ کھل کے بات کی جا سکتی ہے، اور یہ دور رس اس کے نتائج ہوتے ہیں، اور ہمیں اس ماحول میں، آزادانہ ماحول میں، وہیں پہ اڈیالہ جیل میں ہماری یہ ڈیمانڈ تھی، اور حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ آج 7 جنوری سن 2025 ہو گئی ہے، ابھی تک ہمیں کوئی اطلاع حکومت کی طرف سے نہیں ملی۔ بحیثیت ایک ورکر پاکستان تحریک انصاف، میڈیا پہ بھی اور باقی جگہوں پہ بھی واضح طور پہ میں نے کہا ہوا ہے کہ حکومت کا سیریسنس، ان کی سنجیدگی اسی بات سے پتہ لگے گی کہ ہمیں وہ انفیٹرڈ ماحول میں بندش کے بغیر ہماری وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائیں، کیونکہ ہم ہدایات وہی سے لیں گے اور آگے اس مسئلے کو چلائیں گے۔ دوسری اہم بات خواتین و حضرات، 5 دسمبر 2024 کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہی یہ مذاکراتی کمیٹی بنائی اور اس کو ایجنڈا دیا۔ میں اس کو ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن اس کو دہراتا ہوں جو بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی بات کی کہ ہمارے جتنے اسیران ہیں بشمول وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہمارے لیڈران، ان کی بیلز پہ جو آپ کے پروسیکیوٹر ہیں، اور یہ ایک کوئی فیور کسی سے نہیں چاہتے ہیں، نہ کوئی ڈیل ہے نہ ڈیل ہے، جو آپ کا ایک سلسلہ ہے جو آئین اور قانون کے عین مطابق ہے، پروسیکیوٹرز اس کو اپوز نہ کریں اور وہ ساتھی ہمارے بیل پہ آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں، ان کی انٹرفیئرنس ہے، متعدد جگہ ہو چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے سیشن کورٹ سے لے کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ پہ لے کے ہر جگہ پہ، اور یہ فیکچوئل پوزیشن ہے، اس کو ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے، اور اسی لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ قاعدے قانون اور میرٹ کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہمارے باقی سارے اسیران کو بیل ملنی چاہیے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 26 نومبر 2024 کا جو سانحہ ہوا ہے ڈی چوک پہ، اس کی ایک آزادانہ انکوائری ہونی چاہیے، کمیشن جوڈیشل ہونا چاہیے، اور اسی طرح 9 مئی کا بھی ایک آزادانہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے کہ تہ تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین حضرات، بڑی مختصراً آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی، اور انہوں نے کہا میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں نے معاف کر دیا۔ ہم لوگ جو ساتھی وہاں پہ موجود تھے، 2 بار انہوں نے یہ بات دہرائی کہ میں نے پاکستان کے لیے جو میرے ساتھ
اذیتیں میں نے سہی ہیں, جو ظلم و جبر ہوا میں نے معاف کیا ان کو. آج آپ معیشت دیکھیں, تقریباً 20 لاکھ نوجوانان اور لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے 2 سال میں. فی کس آپ دیکھیں ان کا خرچہ 15 سے 20 لاکھ روپے آتا ہے. آپ ضرب لیں تقریباً 4000 ارب روپے, یعنی کہ 4 ٹریلین روپیز بنتا ہے, اور اس کو آپ ڈالر میں کنورٹ کریں تو تقریباً 14 ارب ڈالر 2 سال میں جو لوگ یہاں سے امیگریٹ کر کے چلیں گے ان کے ذریعے ملک سے باہر چلا گیا. اور دوسری طرف دیکھیں, آئی ایم ایف کے ٹرانچ کے لیے حکومت پاکستان 1.5 ارب روپے کے لیے کشکول لے کے پھر رہی ہے, اور 7 ارب ڈالر جو ہے اگلے 5 سالوں کے لیے. یہ خود آپ دیکھیں حالات کیا ہیں, زیرو گروتھ ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ فائنینس کمیٹی کی میٹنگ تھی, اسٹینڈنگ کمیٹی, اور چیئرمین ایف پی آر کو جب میں نے کنفرنٹ کیا کہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ زیرو ہے, اس نے یہ اس چیز کا اعتراف کیا. اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ خواتین و حضرات جس ملک میں زیرو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی. لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ انجن ہے جو کہ ایک معیشت کو آگے لے کے جاتا ہے. جب انجن ہی آپ کا سیز ہوا تو معیشت کہاں پہ جائے گی؟ بے روزگاری آپ کی عروج پہ, آپ کا ریونیو کلیکشن 450 ارب, تقریباً 400-450 ارب روپے کا اس وقت تک شارٹ فال ہے. کہاں پہ پورا ہوگا؟ آپ کی اس وقت تک بے روزگاری عروج پہ جا رہی ہے. آپ کے اس وقت ملک میں افراتفری ہے, نیشنل کوہیژن آپ کی نہ ہونے کے برابر. انہی پالیسیز کی وجہ سے پی ڈی ایم 1 حکومت, کیئر ٹیکرز, اور ابھی شہباز شریف کی فارم 47 کی حکومت, ان ساری چیزوں کی وجوہات کی وجہ سے ملک ہمارا ڈاماڈول صورتحال میں ہے اور تشویش ہے ملک میں. اور اس کا صرف واحد حل یہی ہے کہ ملک میں الیکشن ہونے چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. خواتین و حضرات, ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس وقت مذاکراتی عمل یا سنجیدگی سے جانا چاہیے آگے, تو اس پہ انفیٹڈ ایکسس وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہمیں ملنی چاہیے. میں اس کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں ریکویسٹ کروں گا سلمان اکرم راجہ صاحب یا شبلی صاحب آپ سے بھی مخاطب ہوں گے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. میں بہت ہی مختصر بات کروں گا, تمام بات ہو گئی. کل عمران خان صاحب سے جیل میں میری تفصیلی ملاقات ہوئی مقدمے کی سنوائی کے دوران. دیکھیے خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ وہ آخری آدمی ہوں گے جو جیل سے باہر آئے گا. وہ بالکل واضح ہیں, وہ اپنے اسیران کے لیے ہر لمحہ لڑنے کے لیے تیار ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک خون کا حساب ہمیں نہیں ملے گا جو 26 نومبر کو بہا, اس شہر میں بہا, اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ کہنا کہ خون بہا وہ خاک میں مل گیا اب آگے بڑھو, یہ نہیں ہوگا. اس دن گولیاں چلی, ریاست نے اپنے شہریوں پر حملہ کیا, اس دن لوگ گمشدہ ہوئے, اس دن لوگ زخمی ہوئے. اور یہ حالت ہے کہ ہم ان کے گھر جاتے ہیں افسوس کرنے, تعزیت کرنے, بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے, تو اگلے دن ایجنسیاں ان کے گھروں میں آ جاتی ہیں, ان کو اغوا کیا جاتا ہے, ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. جو لوگ عدالتوں کی جانب گئے ان کو دبایا گیا, ان پہ جبر ہوا کہ اپنے مقدمات واپس لو یا ان سے لا تعلقی کا اظہار کرو. تو اس جبر کے ماحول میں عمر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, کوئی معیشت کی ترقی نہیں ہو سکتی. معاشی ترقی ناممکن ہے جب ریاست اور عوام کے درمیان اتنی بڑی خلیج پیدا کر دی جائے. تو ہم اس لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم اس لیے مذاکراتی عمل کا حصہ بنے ہیں کہ پاکستان کو فلاح کی جانب لے کر جائیں. جو ریاست اور عوام کے درمیان خلیج فاصلہ پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کریں, جو زخم لگ چکے ہیں ان کو بھریں. لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا, ہمیں وہ خواہش جو ہمارے دلوں میں ہے وہ دوسری جانب نظر نہیں آ رہی. دوسری جانب یہ لگتا ہے کہ ہم نے الیکشن لوٹ لیا, ہم نے حکومت بنا لی, اب مزے کرو مٹی پاؤ. یہ نہیں ہوگا. ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. جو الیکشن میں عوام کی آواز کو سلب کیا گیا, ووٹ چرایا گیا, ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم جن دو نکات کی بات کر رہے ہیں, 26 نومبر کا کمیشن, 9 مئی کا کمیشن اور اسیران کی رہائی, اس کے بعد سب اچھا ہو جائے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جس سے آپ کی سنسیریٹی, آپ کا خلوص واضح ہوگا. جب یہ بات ہو جاتی ہے تو آگے کا لائحہ عمل بن سکتا ہے. آئندہ کے الیکشن کیسے یقینی بنائے جائیں کہ وہ شفاف ہوں گے. جو 8 اور 9 فروری کو ہو گیا, اگر یہی ہونا ہے آئندہ تو اس ملک میں جمہوریت کا خاتمہ ہے. اس ملک میں کوئی ووٹ دینے نہیں آئے گا. آپ نے ایک ایسا حملہ کیا ہے جو صرف ایک الیکشن پر حملہ نہیں ہے, وہ جمہوریت کے تصور پر حملہ ہے. تو ہم ان تمام باتوں کو آگے لے کر بڑھیں گے. اور ہم
جو اقتدار میں ہیں طاقتیں ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بہت بار 77 سالوں میں یہ کوشش ہوئی کہ جبر کے ذریعے ترقی کی جائے. بہت آمر آئے, سب نے یہ سوچا کہ یہ اب ترقی کا زمانہ ہے, بس ڈنڈے کی ضرورت تھی, میں آ گیا ہوں اور میرے نیچے اب ترقی ہوگی. وہ کبھی بھی نہیں. ہمیشہ معاشرہ جو ہے وہ پھٹ پڑتا ہے. ہمیشہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں جبر کے سامنے. یہ ملک آزاد لوگوں کا ملک ہے, آزاد منش لوگوں کا ملک ہے. ہماری روایت آزادی کی روایت ہے, بولنے کی روایت ہے, سڑکوں پر چلنے کی روایت ہے. یہ ملک ہم نے ایسے حاصل کیا تھا. ہمارے پاس قائد اعظم کی تاریخ ہے, پاکستان موومنٹ کی جدوجہد کی تاریخ ہے. تو اس سے منہ مت پھیریے. یہ مت سمجھیے کہ یہاں بھیڑے ہیں, ایک ریوڑ ہے جس کو آپ ہانک لیں گے, جس کو آپ چپ کرا دیں گے. یہ نہیں ہوگا. ہماری بات سنیے. ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں, ہم محب وطن ہیں. ہم نے پاکستان کو جوڑا ہوا ہے. ہم کسی مذہبی منافرت پر سیاست نہیں کرتے, ہم لسانی تفریق پر سیاست نہیں کرتے. ہم پاکستان جماعت ہیں اور پاکستان کے ہر صوبے میں ہیں. ہمیں ساتھ لے کر چلیے. ہم پاکستان کی فلاح میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور ہمارے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان کو ختم نہیں کر سکتے. یہ مسلم حقیقتیں ہیں. بہت شکریہ. شبلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں نے اکثر باتوں کو کور کر لیا ہے. میں صرف یہاں پہ ایک مختصر آپ کے سامنے صورتحال رکھتا ہوں جو کہ اس وقت ہماری قانونی پوزیشن ہے. اب پاکستان تحریک انصاف جس میں کہ ہم نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے, اس کو ہر طرح سے ہم نے اپنا ایک قبلہ بنایا ہے, سیاسی قبلہ بنایا ہے, جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب اس کی آزاد عدلیہ نہ ہو اور قانون کی حکمرانی نہ ہو. اب دو کیسز ہیں. ایک جو کہ توشہ خانہ کا ہے, جس کے بارے میں کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی ایک ڈیٹیل ججمنٹ دی, جس میں کہ یہ صاف پتہ چلا کہ خان صاحب پہ یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا. اور جس طریقے سے اس کیس کو چلایا گیا, جس طریقے سے ان کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کی گئی, وہ سب چیزیں اب عیاں ہو گئی ہیں کہ وہ بالکل ایک جھوٹ پہ مبنی ایک کیس تھا اور سیاسی بنیادوں پر ان پہ یہ کیس لگایا گیا تھا. اس کے علاوہ جو القادر پہ آپ آ جائیں, وہ ججمنٹ جس کے یہ وہ والا کیس ہے جبکہ 9 مئی کو خان صاحب کو اٹھایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز سے, اور یہ وہی کیس ہے جس میں کہ خان صاحب پہ ابھی جس کا کہ فیصلہ اناؤنس نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا, یہ ہمیں اس کی بہت تشویش ہے کہ اس کی ججمنٹ فوراً آنی چاہیے. کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ مختلف چیمگوئیاں ہو رہی ہیں. اس میں یہ ایک ایسا کلاسک کیس ہے جس میں کہ آپ بنیادی طور پر سوشل ورک کو سزا دیں گے. یہ خان صاحب کو سزا نہیں ہے, یہ اس ملک میں ہر اس شخص کے لیے سزا ہے جو کہ کوئی اچھا کام کرے گا, جو کہ فلاحی کام کرے گا, غریب لوگوں کے لیے کرے گا. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. عمران خان کا یہ پوری زندگی کا ان کا وہ رہا ہے جس میں کہ انہوں نے شوکت خانم اسپتال بنایا, جس میں انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی, جس میں انہوں نے یہ پھر تیسری اپنے دوران, اچھا یہ جب کر رہے تھے اس وقت وہ حکومت میں نہیں تھے, انہوں نے اپنی پاپولیرٹی کو, اپنے نام کو انکیش عوام کے لیے کیا, ان غریب لوگوں کے لیے کیا جو کہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے کا علاج کینسر جیسا موذی مرض سے نہیں کرا سکتے تھے. اس کے علاوہ یونیورسٹی بھی بنائی. تو یہ جو القادر یونیورسٹی تھی جس میں کہ خان صاحب اور بشرا بی بی ٹرسٹیز ہیں, جس میں کہ ایک پیسے کا یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ایک پیسہ بھی ان کو ملا ہو, نہ مل سکتا ہے, کیونکہ ٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ کوئی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. تو اس کی سزا دی جا رہی ہے پاکستان کے ان مخیر حضرات کو, یا وہ لوگ جو اپنے اچھے نام کو استعمال کر سکتے ہیں ایک فلاحی کام میں, اس کے لیے ان کو سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ اچھا کام کیوں کیا, اور پاکستان میں آئندہ کوئی اس چیز کی جرت نہ کرے کہ وہ کوئی فلاحی کام کر سکے جس سے کہ غریبوں کے لیے کوئی مواقع پیدا ہو سکے. دیکھیں یہ چیزیں
ہر جگہ ڈسکس ہوتی ہیں. تاریخ بڑی تلخ ہوتی ہے جب آپ اس طرح کے فیصلے, آپ اس طرح کے عدالتوں کو اس طرح سے فیصلے کرائیں گے اور جس طرح سے ہو رہے ہیں. ڈیو پروسیس نہیں مل رہا. ہمارا جو المیہ ہے, ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جو بھی ہم نے گفتگو کی ہے, پاکستان تحریک انصاف کسی سے کوئی وہ نہیں مانگ رہی ہے کہ جی آپ ہمیں رعایت دیں یا آپ ہمیں بغیر کسی چیز کے آپ ہمیں کوئی بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں آپ رہا کر دیں. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جو عدالتیں ہیں اس میں ہمیں ڈیو پروسیس ملنا چاہیے. جو طریقہ کار ہے مقدموں کو آگے لے جانے کا, ان کو مکمل کیا جائے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قانون کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور طے یہ کر لیں کہ جی شخص کو سزا دینی ہے. اب کیسے کرنی ہے, چاہے آپ قانون, ضابطوں, ایتھکس, کوئی بھی چیز ہے اس پہ پھلانگتے ہوئے, اس کو رونتے ہوئے آپ جائیں گے اور آپ جو ہے تو انصاف اس طرح سے دیں گے جس کو کہ انصاف کہنا بھی وہ ہے گالی ہے. تو اس طرح جو ہے تو ملک نہیں اس میں استحکام آ سکتا. ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر, ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, اس کو آپ نے دیوار سے لگایا ہوا ہے. اور یہ جو جعلی حکومت ہے, انہوں نے کبھی یہ اڑان کا پروگرام دیتے ہیں, یہ سارا فراڈ ہے, بالکل فراڈ ہے. کیونکہ یہ وہی احسن اقبال ہے جس نے کہ وہ کبھی 2010 کا ویژن دیا تو کبھی 2025 کا ویژن دیا تو ابھی 2030 کا ویژن دے رہا ہے. ساری یہ کھوکھلے نعرے ہیں, یہ کھوکھلا پروگرام ہے جس کو کہ یہ دن رات آ کے اور ٹی وی پہ آ کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. اکانومی بالکل ٹھیک نہیں ہے, گروتھ زیرو ہے. اور جو فائنانس منسٹر کل جو انہوں نے فائنانس کمیٹی میں کہا کہ جی وہ گروتھ کرنے ہی نہیں دیں گے کیونکہ وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اسٹیبلائزیشن چاہیے. آپ کو زیرو گروتھ ہے. آپ جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کو ایک طرف چل رہا ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ آپ نے پروگرام چل رہی ہے. یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے, ہوگا نہیں ان سے, نہ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ جو زمینی حقائق ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. لوگ مہنگائی سے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. مہنگائی نے ہر چیز کو بالکل پاکستان میں, وہ غریب لوگوں کو, مڈل کلاس لوگوں کو, کتنے لوگ ہیں جو کہ پاورٹی میں چلے گئے ہیں. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں, معیشت جڑی ہوئی ہے سیاسی استحکام سے. سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ جب انصاف ہوگا اور آپ ایسے سیاسی مقدمات بنا کر اور ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو آپ نہیں ختم کر سکتے ہیں. لوگوں کے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا عمران خان کو. تو یہ ساری چیزیں سمجھنی چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک قبضہ کیا ہوا ہے اس نے, وہ اس قسم کی اس کو عوام کی پذیرائی حاصل نہیں ہے. 2, 3, 4 مہینوں کی یہ مہمان حکومت ہے. ان سے نہ تو اصلاحات ہوں گی کیونکہ ان کے پاس پبلک سپورٹ نہیں ہے, نہ ان کی نیتیں ٹھیک ہیں. یہ آئے ہیں اپنے کیسز معاف کروا دیے انہوں نے, نیب کی بھی امینڈمنٹس کر دیں, الیکشن کا جو وہ تھے الیکشن ایکٹ تھا اس میں بھی تبدیلیاں کر دیں, اور ملک کو جو ہے تو وہ بالکل ایک ایسے اس پہ لے آئے ہیں جس میں کہ ہم بالکل مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں. ایک ایک کر کے تیسرا مطالبہ جو آپ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں سوال کس نے کرنا ہے. آپ نے مذاکرات کیوں آگے نہیں بڑھ پا رہے؟ آپ نے اسپیکر سے رابطہ بھی کر لیا ابھی تک. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسپیکر سے رابطے کے باوجود معاملہ کہاں پر رکا ہے؟ حکومت کیوں ریلیکٹنٹ ہے آپ کو اجازت دینے؟ یہ سوال, یہ بڑا اچھا سوال ہے, یہ ضرور ان سے حکومت کی سائڈ سے پوچھے گا. دیکھیں ہم نے تو بڑا کلیئر کہا ہے ہمارا موقف. میں ایک سیکنڈ, ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے پاکستان تحریک انصاف اور ہماری جو الائز ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس انفیٹرڈ انہینڈرڈ ایکسیس چاہیے. ابھی تک وہ یا پورا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ سوالیہ نشان حکومت پہ ہے اور ان کے ارادوں پہ ہے. 2 مطالبے تو آپ کے سنے جا رہے ہیں. تیسرا جو 8 فروری کی ڈکیتی ہوئی ہے اس کے اوپر اس طریقے سے بات نہیں ہو رہی. دوسرا یہ بتا دیں کہیں یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس ڈر کے مارے کہ کہیں آر ٹی ایس کی بات کی اس کے بدلے میں نہ کی جائے, یہ مسئلہ تو نہیں ہے. دوسرا اس آزادی کو آپ کیسے سمجھتے ہیں جہاں پہ 1 ماہ پہلے یہاں پہ چھاپے پڑ رہے تھے, آج صورتحال انٹائر ڈفرنٹ ہے. آپ نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, ڈیل بھی نہیں ہو رہی. یہ ڈیل بھی نہیں ہے اور ڈیل بھی نہیں ہے, کیا کہتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے, میں اس لیے مسکرایا آپ کے سوال پہ.
آپ نے بات کی کہ 8 فروری پہ جو ڈکیتی ہوئی ہے ہمارے خلاف، بالکل ہوئی ہے. تو جو دھوبی پٹکار ان کا نکلا تھا، عوام نے نکالا تھا، وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود یہ 2 مطالبات سامنے رکھے ہیں. باقی ساری چیزیں اس کے بعد آئیں گی. سوال یہ ہے کہ ایک سوال شبلی فراز صاحب سے ہے. شیراز میں نام سے ہوں. بانی چیئرمین کی جب سے وہ قید میں گئے یا ان کی رہائی کے جتنے بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے اس میں ہم نے آپ کو نہیں دیکھا. سوال یہ ہے کہ کیا آپ احتجاجی پالیٹکس کے خلاف ہیں یا بانی چیئرمین کی رہائی آپ نہیں چاہتے؟ بالکل ٹھیک. دوسرا سوال میرا عمر یوسف صاحب سے ہے کہ عمر یوسف نہیں، آپ پہلے میرا جواب میرا سن لیں، پھر جو ہے تو آپ دو سوال. دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی اچھا یار آپ اچھا ایک دو کوشچن آپس میں دیکھیں. جہاں تک پارٹی میں ہر ایک شخص کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ احتجاج میں شامل ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ مختلف قسم کی اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے ہیں. میری لیڈرشپ قائد عمران خان وہ مطمئن ہے کہ جو بھی میرا رول ہے، حالانکہ یہاں پہ ذاتی سوال نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم ایک بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں اور ہم جو ہے تو اس میں یہ ہماری پارٹی کا انٹرنل چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ احتجاج پاکستان تحریک انصاف عدالتی جنگ میں یقین رکھتی ہے جو کہ ہم لڑ رہے ہیں. ہم احتجاجی سیاست ہماری وہ اپنی جگہ قائم ہے، اور ابھی جو ہے تو یہ مذاکرات کا جو عمل ہے تو یہ 3 پرونگ ہماری وہ ہے اسٹریٹجی ہے جس کے ہر ایک اپنا رول ادا کرتا ہے. سر یہ بتائیے گا سر 5 روز گزر چکے ہیں، آپ کو یہ بے اختیار حکومت پہلی کمٹمنٹ آپ کی عمران خان سے جو